اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، 28 سفر کا دن محمد وآل محمد کی زندگیوں میں ایک تحریک، ایک اور غم لے کر آیا تھا۔ جی ہاں ساتھیوں، 28 سفر کا دن روز شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے اور جن کی پیدائش پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی منائی تھی اور کہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے آنے سے جو کفار مکہ طعنے دیتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، تو حسن مجتبیٰ کے آنے سے ان کا وہ طعنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے چلایا۔ جی ہاں ساتھیوں، حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے، لیکن مسلمانوں نے انہیں خلافت پر نہ بیٹھنے دیا، بلکہ امیر معاویہ نے شام سے کافی سارے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے بدگمانیاں پیدا کی، اور ایک جنگ کے نتیجے میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ کچھ معاہدے کیے جس کی لمبی چوڑی شرائط ہیں جو اس مختصر ویڈیو میں نہیں سما سکتی۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام اس کے بعد کوفہ سے اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ وہاں آپ نے 10 سال اپنی ظاہری زندگی گزاری، اور ان 10 سالوں میں آپ کا کام فقراء، غرباء، مسکینوں کی خاطر مدارت کرنا تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ علم جو تھا وہ تمام لوگوں میں پھیلانا تھا۔ آپ نے اس عرصے میں علم کو بہت پھیلایا، لیکن یہ واحد امام ہیں جن کو بار بار زہر دیا گیا۔ ساتھیوں، انسان جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کی حقیقی منیس و مددگار اس کی بیوی ہوتی ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ اس قدر مظلوم ہیں کہ آپ کی بیوی نے ہی آپ کو زہر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے معراج پر، تو آپ نے وہاں پر 2 بہت ہی خوبصورت سے محل دیکھے تھے، ایک کا رنگ سبز تھا اور ایک کا سرخ تھا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل، یہ سبز محل بہت پیارا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا تھا کہ یہ آپ کے نواسے حضرت حسن مجتبیٰ کا ہے، کیونکہ ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا اور اس زہر کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ سبز ہو جائے گا۔ جی ہاں ساتھیوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بار زہر دیا گیا، اور ان کی بیوی بھی دیتی رہی اور باقی بھی لوگ تھے جو دیتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بصرہ گئے، وہاں پر کچھ لوگوں پر تشدد اور ظلم کیا گیا تھا۔ جب آپ بصرہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص تھا جس نے مولا کو بہت مجبور کیا کہ میرے گھر آ کر آپ قیام کریں۔ جب مولا نے واپسی پر اس کے گھر میں قیام کیا تو ایک جو ہے وہ بوڑھا شخص آیا اور اس نے زہر اپنے عصا کی، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا یا ایک لکڑی کہہ لیں، اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے نچلے حصے میں اس نے زہر پیوست کیا ہوا تھا۔ تو اس نے وہ مولا کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر وہ جو ہی وہ لکڑی لگائی، زور سے دبایا تو مولا کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ زہر مولا کے جسم میں چلا گیا۔ دوسری بار کئی دفعہ جو ہے آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، لیکن آپ نانا کے روضے پر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اور زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن ساتھیوں، قضاء کا ایک وقت ہے۔ آپ کیونکہ سارا دن روزے رکھتے تھے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پانی کی سورائی رکھی جاتی تھی جس کو سفید کپڑے سے ڈھک دیا جاتا تھا، کیونکہ روزے دار کو پیاس بہت لگتی ہے ساتھیوں۔
تو حضرت امام حسن تھا کہ آپ کو پریشان نہ ہوں، اور جب بھی پیاس لگے آپ اپنے سرانے سے اس سرائی سے پانی نکال کر پی لیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ جو ہے اس نے اشرفیوں اور مصری لباس 50 مصری لباسوں کے لالچ میں آ کر اور یزید سے لالچ میں آ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ وہ زہر ایک حکیم نے تیار کیا تھا جو کہ زمرد سے بنایا گیا تھا، اور وہ جو وائٹ کپڑا حضرت امام حسن علیہ السلام سورائی پر رکھتے تھے، اس وائٹ کپڑے پر جو ہے اس کو چھانا گیا تھا اس زہر کو، جس کی وجہ سے جب مولا نے اس پانی کو پیا، جو ہی آپ نے اس پانی کو ایک مٹی کے برتن میں پیا تو آپ کے جگر جو ہے اس نے کٹنا شروع کیا، اور آپ نے ایک تشت منگوایا، اور اس تشت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو قح آنے لگی، جس میں جگر کے ٹکڑے تھے جو کہ خون کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام آئے اور حسین علیہ السلام، جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ نے اس پیالے میں سے پانی پینا چاہا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ پیالہ ہے جس سے میں نے پانی پیا ہے، اور یہ زہر آلودہ ہے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں، آپ نے روتی ہوئی کہا کہ اے بھیا، وہ کون شقی ہے جس نے آپ کے اور ہمارے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جناب زینب نے کو بتایا کہ یہ جو پانی کی سرائی ہے اس میں زہر ہے۔ جناب زینب نے اس پانی کو زور سے اٹھا کر زمین پہ پھینکا سرائی سمیت، تو اس میں سے ایک دھواں سا نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پانی اس قدر زہریلا تھا، یعنی وہ آگ کی طرح تھا، زہر آگ کی طرح تھا، اور اگر وہ کسی سمندر میں ڈالا جاتا اس زہر کی ایک چٹکی، تو جتنے چرند پرند حشرات یعنی اس پانی کو لیتے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ ایک چٹکی جو ہے وہ پورے سمندر پر اثر انداز ہو جاتی۔ اور ساتھیوں، یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے جناب ام فروہ سے فرمایا کہ شہزادہ قاسم جو کہ اس وقت 2.5 سال کے تھے، کہ ان کو میرے سینے پر لٹاؤ، کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے جگر میں بہت زیادہ جو ہے وہ زہر کا اثر تھا، آپ کا جگر جل رہا تھا اور کٹ کٹ کے تشت میں گر رہا تھا۔ تو آپ نے جناب فروہ سے کہا کہ جناب قاسم کو میرے سینے پہ لٹاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو تسکین بنایا ہے، تو جناب قاسم کے سینے پر سونے سے میرے جگر کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ساتھیوں، وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بہت سی وصیتیں کی اپنے بھائی کو، اور اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام شہادت ہو جاتی ہے امام کی۔ تو اب آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن جو ہی آپ کا جنازہ نانا کے پہلو میں لے کر جانے لگے تو بنی امیہ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ اب ادھر سے ہاشمی جوان تھے اور ادھر سے بنی امیہ کے لوگ تھے، تو انہوں نے حضرت امام حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا۔ وہ بچے جو کہ اپنے نانا کے عاشق تھے، نانا ان کا عاشق تھا، اس کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملی۔ اب کیا ہوا ساتھیوں کہ دونوں طرف سے جو ہے مکالمے ہونے لگے، اور آخر میں یہ ہوا کہ تیر اندازوں نے تیر پھینکے اور 70 تیر جو ہیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام جوانان بنی ہاشم کو سمجھا رہے ہیں، کبھی تو حضرت عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ صبر کرو بھیا، کبھی جناب حنفیہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی مسلم بن عقیل کے سینے پر ہاتھ رکھ کے شبیر سب کو تسلیاں دیتے ہیں کہ صبر کرو، نانے کا مدینہ ہے، یہاں پر جنگ نہیں کرنی۔ اور وہ جو تیروں سے بھرا ہوا لاشا تھا اس کو واپس جناب زینب کے پاس لاتے ہیں۔ اب جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ پتہ کرو کہ شور کیوں ہے گلی میں۔ تو جب واپس جناب فضہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کا ہجوم اس لیے ہے کہ مولا حسن کا جنازہ واپس لایا گیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا
بھائی کے جنازے کو صاف کرتی ہیں، وہاں سے تیر نکالتی ہیں، 70 تیر جو پیوست تھے ان سب کو نکالتی ہیں، اور یہ ثانیہ زہرا کا بیان ہے کہ ہمارے گھر میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں اتنے تیر تھے کہ ہمارے گھر سے سفید کپڑے جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، سارے سفید کپڑے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کے جسم سے جو ہے وہ خون نکلنا بند نہ ہوا تھا۔ وہ بطول کے باغ کے پھل کیا امت نے کیا ان کے ساتھ کہ ایک پر 70 تیر برسائے اور دوسرے کا لاشا جو ہے وہ تیروں پر تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عزت دی ہے، ان کی اولاد کے ساتھ امت نے اتنا ہی بدترین سلوک کیا ہے۔ ہم امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار جو ہے وہ محمد وال محمد کے دوستوں میں کرے، اور قیامت کے دن ہمیں شفاعت شبیر و شبر نصیب و آمین یا رب العالمین۔